اللہ کے حبیب آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار ایسے خصائص اور فضائل عطا فرمائے گئے جو اس سے پہلے مخلوق میں کسی کے حصے میں نہ آئے۔ بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ فضائل و کمالات کی پوری وسعت کو بیان کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صرف اللہ خالق و قادر ہی اپنے محبوب کو عطا کردہ مکمل خصوصیات کا جاننے والا ہے۔ ناظرین گرامی، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام خوبیوں میں کمال حاصل تھا، اسی طرح اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی کو لامحدود جسمانی طاقت بھی عطا کی تھی۔ یاد رکھیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کھانا تناول نہ فرمایا تھا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلوانی کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کے باوجود اس قدر طاقت و توانائی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہونا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی طاقت و قوت تو قرآن پاک سے بھی ظاہر ہے۔ پارہ 28 سورہ الحشر آیت نمبر 21 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تو اس کو دیکھتا جھکا ہوا پاش پاش ہوتا۔ اللہ کے خوف سے انبیاء کرام کا یہ شیوہ رہا ہے کہ جب بھی انہیں کسی مقابلے کے لیے للکارا جاتا ہے تو یہ ان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ انکار کریں، پھر چاہے وہ میدان جسمانی مقابلے کا ہی کیوں نہ ہو، جسے ہم دنگل یا کشتی کا نام دیتے ہیں۔ عربوں میں پہلوانی کا بہت رواج تھا اور دنیا کے نامی گرامی پہلوان عرب سے تھے اور مختلف موقعوں پر دنگل کے لیے میدان سجتے رہتے تھے۔ مستند کتابوں میں ایسے دو مشہور واقعات پیش کیے گئے ہیں کہ جب ہمارے پیارے نبی محبوب رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے دنگل یا کشتی یا پھر پہلوانی کے لیے للکارا۔ سب سے پہلا اور مشہور واقعہ رکانہ بن عبد یزید کا ہے۔ رکانہ پورے عرب کا مشہور خوبصورت پہلوان تھا۔ یہ ایک نامی گرامی پہلوان تھا اور پوری دنیا میں پہلوانی کے مقابلے کے لیے جایا کرتا تھا۔ مکہ میں رکانہ مشہور تھا کہ پورے مکہ میں کوئی ایسا شخص نہیں جسے رکانہ پہلی بار میں ایک ہی داؤ میں نہ پٹخ دے، اور جب رکانہ کسی کو پٹخ دیتا تو وہ دوبارہ اٹھنے کے قابل ہی نہ رہتا۔ ایک دن ابو جہل اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر رکانہ کے پاس گیا اور اسے اپنے گھر کھانے کی دعوت پر بلایا۔ رکانہ جب ابو جہل کے گھر دعوت پر آیا تو اس کی خوب آؤ بھگت کی گئی اور ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر رکانہ کو اکسانے لگا کہ محمد بن عبداللہ نے ایک نیا دین پیش کیا ہے جس کی تبلیغ سے وہ باز نہیں آ رہے، کیا تم اس بارے میں کچھ کر سکتے ہو؟ رکانہ تکبر بھرے لہجے میں کہنے لگا، میں کسی بچے سے نہیں لڑ سکتا، میرے ساتھ مقابلے کا سن کر تو بڑے بڑے پہلوان بھاگ جاتے ہیں اور تم مجھے ایک ایسے شخص سے کشتی کے لیے اکسا رہے ہو جس نے کبھی پہلوانی نہیں کی۔ نہیں، میں ہرگز ایسی لڑائی نہیں لڑوں گا جس سے پورے عرب میں میری توہین ہو۔ رکانہ نے اکسانے والے آدمیوں کی بات نہ مانی کیونکہ وہ پہلوان کو اپنے برابر سمجھتے ہی نہ تھا۔ مسلمانوں کے دشمن خاموش ہو گئے لیکن سوچتے رہے کہ آخر کیسے رکانہ کو اس مقابلے کے لیے راضی کیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقابلے میں ہرا کر مسلمانوں کے سر جھکا دیے جائیں۔ نعوذ باللہ، مکہ کے یہودی خاص طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے لیکن وہ کھل کر میدان میں نہ آتے تھے۔ وہ خوش تھے کہ اہل قریش آپس میں بڑھ بڑھ کر ایک دوسرے کے ساتھ دشمن ہو چکے ہیں۔ انہیں پتہ چل چکا تھا کہ قریش کے کچھ آدمیوں نے رکانہ پہلوان کو اکسایا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارے، لیکن وہ نہیں مان رہا۔ ایک روز رکانہ رات کے وقت ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اس کے قریب سے ایک بڑی حسین و جوان لڑکی گزری۔ چاندنی رات میں لڑکی نے رکانہ کو پہچان لیا اور مسکرائی۔ رکانہ وحشی تھا، وہ رک گیا اور لڑکی کا راستہ روک لیا۔ کیا تم جانتی ہو کہ عورت مرد کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عورت اس مرد کو پہچانتی ہے اور چاہتی ہے۔ رکانہ نے کہا اور پوچھا، کون ہو تم؟ اس لڑکی نے جواب دیا، میں ہوں سبت بنت ارمن۔ اوہو، ارمن یہودی کی بیٹی؟ رکانہ نے کہا اور لڑکی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کر کے بولا، کیا میرا جسم اور میری طاقت تجھے اتنا اچھا لگتا ہے؟ تمہاری طاقت نے مجھے مانوس کر دیا ہے۔ سبت نے ہٹتے ہوئے کہا، لیکن تم تو مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے ہو، کون کہتا ہے؟ رکانہ نے گرج کر پوچھا، سبھی کہتے ہیں۔ سبت بنت ارمن نے کہا، پہلے محمد کو گراؤ، میں اپنا جسم تمہیں انعام میں دے دوں گی۔ یہ ایک طرح سے یہودیوں کی چال تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رکانہ لڑکی کو منع نہ کر پائے گا۔ خیر، رکانہ اس خوبصورت حسینہ سے کہنے لگا، مجھے لات و عزا کی قسم، اب میں محمد کو ہرا کر ہی تمہارے سامنے آؤں گا۔ ابن ہشام، علامہ ابن نصیر اور امام زرقانی لکھتے ہیں کہ رکانہ سیدھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہنے لگا، میرے بیٹے، آپ بڑے دل اور بڑی جرات والے آدمی ہو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بولنے سے نفرت کرتے ہو، لیکن مرد کی جرات اور صداقت کا پتہ تو اکھاڑے میں چلتا ہے۔ آؤ میرے مقابلے میں اکھاڑے میں اترو، اگر مجھے گرا لو تو میں آپ کو اللہ کا بھیجا ہوا نبی مان لوں گا، لات اور عزا کی قسم اسلام قبول کر لوں گا، لیکن یہ ایک بھتیجے اور چچا کی کشتی نہ ہوگی۔ رسول خدا محبوب رب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کی للکار کے جواب میں کہا، یہ ایک بت پرست اور سچے دین کے پیغمبر کی لڑائی ہوگی، تو ہار گیا تو اپنا وعدہ نہ بھول جانا۔ مکہ میں یہ خبر صحرا کی آندھی کی طرح پھیل گئی کہ رکانہ پہلوان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی ہوگی اور جو ہار جائے گا وہ جیتنے والے کا مذہب قبول کر لے گا۔ قریش کا بچہ بچہ، مرد و زن اور یہودی ہجوم کر کے آ گئے، اکھاڑا سج گیا۔ ناظرین گرامی، مسلمانوں کی تعداد اس وقت کم تھی، اس لیے وہ تلوار
تلواروں اور برچھیوں سے مسلح ہو کر آئے تاکہ کہیں اگر کفار مکہ نے کوئی سازش یا مقابلے میں رکاوٹ ڈالی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں گے۔ عرب کا سب سے زیادہ طاقتور اور وحشی پہلوان رکانہ بن عبد یزید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر اترا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تنزیہ نظر ڈالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھپکی کسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل خاموش اور اطمینان سے رکانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے کہ وہ بے خبری میں کوئی داؤ نہ کھیل جائے۔ رکانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد یوں گھوما اور اپنا داؤ کھیلنے کے لیے تیار ہوا۔ کفار مکہ اللہ کے رسول اور مسلمانوں پر آوازیں کس رہے تھے اور مذاق اڑا رہے تھے، جبکہ مسلمان خاموش کھڑے تھے۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تلواروں کے دستے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا داؤ کھیلا۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ رکانہ زخمی شیر کی طرح اٹھا اور غرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی داؤ کھیلا اور اسے پٹخ دیا۔ وہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تیسری بار پٹخ دیا۔ بھاری بھرکم جسم 3 بار پٹخا گیا تو کشتی جاری رکھنے کے قابل ہی نہ رہا۔ رکانہ سر جھکا کر اکھاڑے سے نکل گیا۔ ہجوم پر سناٹا طاری ہو گیا اور مسلمان ننگی تلواریں اور برچھیاں ہوا میں لہرا لہرا کر اور اچھال اچھال کر نعرے لگا رہے تھے۔ رکانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے للکار کر کہا، اپنا وعدہ پورا کر اور یہی اعلان کر کہ آج سے تو مسلمان ہے۔ رکانہ نے قبول اسلام سے صاف انکار کیا اور پھر فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ رکانہ نے کشتی والے دن ہی اسلام قبول کر لیا تھا اور کہا تھا کہ جس ہستی نے مجھے ہرایا ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتے، بے شک یہ اللہ ہی کے پیارے نبی ہیں۔